ایسا کیا ہوا کہ ہماری گاڑی کی سانسیں بند ہونا شروع ہو گئی، اور جب اسے ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے اس کا لیور چینج کرنے کے لیے کیوں کہا، یہ سب کچھ آپ کو میرا ولاگ دیکھ کر پتا چلے گا۔ میں صبح سویرے نہا دھو کر اٹھ کر چلا گیا اپنے گاڑی والے گراج پر۔ میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا گاڑی کی جگہ پر رکشا ٹھہرا ہوا ہے، تو پھر میں چلا گیا اندر گاڑی کا پوچھنے کے لیے۔ میں نے بھائی لوگوں سے پوچھا گاڑی کہاں پر ٹھہری ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا گاڑی روڈ کے اس پار ٹھہری ہوئی ہے۔ پھر میں نے کہا گاڑی کی چابی کہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا گاڑی کی چابی سلیم بھائی کے پاس ہے جو گاڑی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ پھر میں روڈ کو ٹاپتے ہوئے پہنچ گیا اپنی گاڑی کے پاس، جا کر میں نے سلیم بھائی سے گاڑی کی چابی لی۔ چابی لینے کے بعد پھر میں نے گاڑی کھینچی۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد میں پہنچ گیا کار ڈیکوریشن والی دکان پر، کیونکہ آج میں نے گاڑی کے 1 2 3 کام کروانے تھے۔ تو گاڑی کے کاموں میں سے سب سے پہلا جو کام تھا وہ گاڑی کی کا گٹا چینج کروانا تھا، اور دوسرا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے گاڑی کے سیٹوں والے مرل پر بلیک پیپر لگوانا تھا۔ یہ بلیک پیپر گاڑیوں پر لگوانا حکومت پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ پاکستان ایشیا کا سب سے ترقی یافتہ کرتا ہوا ملک ہے، تو یہاں کے قانون بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو آپ میں سے کوئی بھی اس حکومت کے خلاف کچھ بھی اناپ شناپ بول کر دکھائے، لیکن میں احترام کرتا ہوں پاکستان کی خود مختاری اور قانون کا۔ یہ پیپر لگوانا میری بس ایک مجبوری ہے۔ وہ مجبوری یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے دھوپ ہماری گاڑی کے اندر گھس آتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا ایک ٹین پیک رکھا ہوا ہے، تو میں اس کو کھول کر پینے لگا کہ اچانک سے ایک لڑکا آیا اور اس نے مجھ سے ٹین پیک چھین لیا۔ اس نے کہا قاری صاحب یہ پینے والا ٹین پیک نہیں ہے، یہ گاڑی کے اندر رکھنے والا ٹین پیک ہے، اس سے خوشبو آتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میری گاڑی کا کام وغیرہ ختم ہو گیا۔ میں نے جا کر بل کا حساب پوچھا۔ بل کا حساب دینے کے بعد پھر میں چلا گیا اپنی گاڑی کے پاس۔ جیسے میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو اس کے سائڈ والے شیشے ایسے نظر آ رہے تھے جیسے مگرمچھ کی آنکھوں۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ پھر میں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کو جانے لگا۔ جیسے میں نے گاڑی کو سلف لگایا تو کسی اور کی نظر لگنے سے پہلے ہی میری اپنی ہی نظر گاڑی کو لگ گئی، کیونکہ گاڑی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو اتنے میں مکینک آ گیا۔ پھر میں نے گاڑی کا بونٹ کھولا۔ گاڑی کا بونٹ کھولنے کے بعد پھر میں گاڑی سے نکلا اور مکینک کے پاس چلا گیا۔ میں نے جا کر مکینک سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، تو اس نے کہا لڑکوں نے گاڑی کا سوئچ آن کر کے بلیک پیپر لگانے کے لیے جو شیشے اوپر نیچے کر رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ کی گاڑی کی بیٹری ڈیڈ بول ہو گئی ہے۔ پھر تھوڑی سی دیر کے بعد وہ لوگ کہیں سے کسی اور کی گاڑی کی بیٹری لے کر آئے، تو اس بیٹری سے تارے لگا کر میری گاڑی کی بیٹری سے تارے لگانے کے بعد پھر مجھے کہا کہ جاؤ گاڑی کو سلف لگاؤ۔ تو پھر میں چلا گیا گاڑی کو سلف لگانے کے لیے۔ جیسے ہی میں گاڑی کے اندر بیٹھا تو میں نے بسم اللہ پڑھ کر گاڑی کو سلف لگایا، تو گاڑی پہلے سلف پر اسٹارٹ تو نہیں ہوئی، لیکن دوسرے تیسرے سلف لگانے کے بعد گاڑی الحمدللہ چل پڑی۔ پھر میں چلا گیا مکینک بھائی لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد میں نے گاڑی کھینچی اور سیدھا چلا گیا اسٹوڈیو میں چیلنج والی ویڈیو بنانے کے لیے۔ جیسے میں اسٹوڈیو میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا ویڈیو کا سیٹ اپ بالکل مکمل ہو گیا تھا، بس یہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ پھر میں نے جا کر حسین بھائی، وقاص بھائی، محمد بھائی سے سلام دعا کی۔ سلام دعا کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ ویڈیو بنانے کے بعد جو میرے حصے میں میرا برگر آیا تھا تو میں اس کو ظالمانہ طریقے سے کھانے لگ گیا۔ ویڈیو شیڈیو بنانے کے بعد اور برگر شرگر کھانے کے بعد میں اسٹوڈیو کے سب بھائیوں سے مل کر اسٹوڈیو سے باہر آ کر جانے لگا۔ تو میں نے کہا آپ بھائیوں سے بھی اجازت لیتا جاؤں، ٹھیک ہے بھائی جان، اللہ حافظ۔